ہوں کہ قرآن میں کوئی کمی نہیں، کمی ہے تو ترجمہ کرنے والے میں کمی ہے۔ قرآن کی آیت میں کوئی کمی نہیں، قرآن کے لفظوں میں کوئی کمی نہیں۔ قرآن سے پوچھو گے تو وہ جامع بیان ہے، اس واسطے کہ ان الذین کفروا میں جو لفظ الذین ہے اس کی 4 اقسام ہیں عربی زبان میں۔ علماء بیٹھے ہیں، الف لام کی بھی 4 اقسام ہوتی ہیں، الذین کی بھی 4 اقسام ہوتی ہیں۔ ایک الذین ہوتا ہے جنسی، ایک ہوتا ہے استغراقی، ایک ہوتا ہے عہد خارجی اور ایک ہوتا ہے عہد ذہنی۔ یہ 4 اقسام ہیں۔ اب جس نے صرف کسی گرامر سے یا جگہ سے الذین کا معنی وہ لوگ پڑھا ہے، وہ یہاں سے کیسے پاس ہو کے گزرے گا؟ وہ تو الذین کا معنی وہ لوگ ہی کرتا رہے گا، جبکہ الذین کے 4 معنی ہیں، اور الذین کے 4 معنی ان میں سے ایک معنی یہاں معین ہے، جو کرنا ہے وہ کریں گے تو پھر ترجمہ صحیح ہوگا، اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر اعتراضات ہو جائیں گے۔ اب اردو خان طبقہ انہوں نے کہا قرآن کیا مشکل ہے، ہمارے سامنے پڑا ہے قرآن، ہم ترجمہ کرتے الذین کا معنی وہ لوگ۔ اب یہ انداز جو ہے اس سے قرآن مجید کی حکمت منتقل نہیں ہوتی۔ جس وقت علوم قرآن جن کو پڑھنے کے لیے عمریں گزرتی ہیں اور پھر جا کے انسان کو روشنی ملتی ہے، ان کو سامنے رکھتے ہیں تو پھر پتا چلے گا کہ اگر کوئی معترض اعتراض کرتا ہے تو اعتراض اس کی سوچ میں ہے، قرآن میں اعتراض کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ الذین کے 4 معنی ہیں، 4 اقسام ہیں۔ ایک ترجمہ یہ ہوگا کہ بے شک ہر وہ انسان جس نے کفر کیا، یہ استغراقی اگر الذین ہو۔ ایک ترجمہ یہ ہوگا کہ بے شک جن سے کفار کلمہ نہیں پڑے گی۔ ایک تیسرا ترجمہ یہ ہوگا کہ کوئی غیر معین کافر کلمہ نہیں پڑے گا۔ چوتھا ترجمہ یہ ہوگا کہ چند معین کافر کلمہ نہیں پڑیں گے۔ تو یہاں پر یہ چوتھا قسم جو ہے الذین کا وہ عہد خارجی کا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ رب ذوالجلال نہ ہر کافر کی بات کر رہا ہے، نہ جن سے کفار کی بات کر رہا ہے، نہ چند غیر معین کافروں کی بات کر رہا ہے، رب تو کچھ معین کافروں کی بات کر رہا ہے۔ وہ ابو جال ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے۔ اللہ ان کو بطور خاص ان کے لحاظ سے کہہ رہا ہے کہ محبوب ان کے دلوں پہ موریں لگی ہوئی ہیں، آپ انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ یہ کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ اب پتا چلا ہر کافر کی بات نہیں ہے، یہ چند معین کافروں کی بات ہے۔ اب اس بنیاد پر عربی زبان الذین میں کمی نہیں ہے، الذین اعتراض سے پاک ہے، مگر یہ وضاحت وہ کرے گا جس کو علوم قرآن کا پتہ ہوگا۔ اب جس وقت معین کفار کی بات ہو رہی ہے تو پھر کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا، اس واسطے کہ قرآن نے جن کے بارے میں کہا کہ کلمہ نہیں پڑھیں گے، تاریخ گواہ ہے انہوں نے نہیں پڑھا، وہ ویسے ہی مر گئے۔ انہیں قرآن بتایا تھا قرآن نے کہ کلمہ نہیں پڑھیں گے، انہوں نے نہیں پڑھا، لہذا خبر خلاف واقعہ نہیں ہے، خبر سچی ہے، واقعے کے مطابق ہے۔ اور پھر جب بات ہے چند معین کافروں کی تو پھر باقی کو تو تبلیغ کرنی چاہیے، باقی کو تو ڈرانا چاہیے، باقی کو تو پیغام دینا چاہیے۔ تو پتہ چلا پھر میرے نبی علیہ السلام کی جلوہ گری کا مقصد بھی باقی تھا، پھر قرآن کی ہدایت کا انداز بھی باقی تھا، اور پھر سارے جو فوائد ہیں اس دین متین کے وہ باقی ہیں۔ اب عربی زبان کے اندر تو یہ وضاحت موجود ہے، لیکن اردو والے نے تو اردو میں ترجمہ کرنا ہے۔ اب لفظ وہ ہونے چاہیے کہ جس سے یہ عربی زبان کا مفہوم اردو میں منتقل ہو جائے، نہ تو یوں ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ ترجمے کا لکھو، 2 لائنیں بریکٹ میں درمیان میں حاشیہ لکھ دو، چونکہ وہ ترجمہ تو نہ رہا، وہ تو اضافی چیز اپنی طرف سے ایڈ کر دی گئی۔ مترجم کا کمال یہ ہے کہ لفظ کے نیچے ایک ہی لفظ لکھے، مگر جو حقیقت ہے وہ اس ایک لفظ میں بیان کر رہے ہیں، پھر کہا جائے گا کہ یہ ترجمہ ہوا۔ آج لوگوں نے آدھے صفحے کے بین سطور دیے ہوئے ہیں، نہ وہ ترجمہ ہے نہ وہ تفسیر ہے، بنا کے اس طرح انداز اور باتیں کرتے تھکتے نہیں۔ آؤ بریلی کے امام کے علم کے جھنڈے کے نیچے بیٹھ کے سمجھو اللہ نے اس مرد حق پرست کو قرآن سمجھنے کا کیسا انداز عطا فرمایا۔ اب دیکھ لو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ، جس میں صرف ایک لفظ سے آپ یہ وضاحت کر دیں گے کہ الذین کا مطلب کیا ہے، اور اس ترجمے میں کسی طرح کا کوئی اعتراض باقی نہیں ہوگا۔ آپ جا کے مارکیٹ میں سارے ترجمے دیکھ لیں اور اعلی حضرت کا بھی دیکھ لیں، آج میں نہیں کر رہا، وہ تو پہلے کر کے گئے، تو پتہ چلے گا کہ اللہ نے ان کو کتنی روشنی عطا فرمائی تھی
اور قرآن فہمی کے لیے اعلی حضرت کی فکر کا ہمارے پاس ہونا کس قدر لازم ہے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا ان الذین کفروا کا، اور اس کے ساتھ انہوں نے ان حقائق کو بیان کیا جو آپ کو درجنوں تفاسیر کے اندر بکھرے ہوئے جدا جدا نظر آئیں گے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ایک ہی جملے کے اندر بلکہ ایک ہی لفظ کے اندر بیان کر دیا ہے۔ ان حقائق کے لحاظ سے بھی میں نے ایک پوری اس کی تفصیل اکٹھی کی ہے کہ وہ تفاسیر کی کتابیں، ان میں حاشیہ کارزونی ہے، حاشیہ کونوی ہے، حاشیہ امام عبدالحکیم سیالکوٹی ہے، تفسیر محرر الوجیز ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر ابن جریر ہے، تفسیر کشاف ہے، تفسیر ارشاد العقل السلیم ہے، تفسیر در منصور ہے، تفسیر جلالین ہے، تفسیر فتوحات الہیہ ہے، تفسیر قرطبی ہے، تفسیر ساوی ہے، تفسیر روح المعانی ہے، تفسیر مراغی ہے، کتاب التسہیل ہے، یعنی یہ ساری جو تفاسیر ہیں یہاں اس نقطے کو اٹھایا گیا ہے، یہ اعتراض کیا گیا، پھر جواب دیا گیا، اور کہیں تفصیل سے کہیں اجمال کے ساتھ باقاعدہ قسمیں بیان کر کے ہر جگہ یہ بات ہوتی رہی۔ لیکن آج کا مترجم جو ان تفاسیر تک نہیں پہنچا اور اس کی رسائی صرف اردو تک ہے، وہ جواب تب دے جب اعتراض ذہن میں آئے، اور جب اعتراض ہی نہیں آئے گا تو پھر جواب کس طرح آئے گا۔ اب دیکھنا اتنی تفاسیر کا سارا مضمون جو کئی صفحات پر مشتمل ہے، وہ اگر نچوڑ اس کا ایک لفظ میں بیان کیا ہے تو وہ امام احمد رضا بریلوی نے بیان کیا ہے۔ اب ترجمہ سننا، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ سارے کہہ رہے تھے بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے، بے شک وہ جو منکر ہوئے ایمان نہیں لائیں گے۔ میرے امام نے ترجمہ کیا بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے، بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے، برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ کلمہ نہیں پڑھیں گے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے، چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے کے نہیں ہیں۔ اب وہ جن کی قسمت میں کفر ہے، اس لفظ نے بتایا کہ اللہ زینا کا یہاں پر خاص ایک قسم مراد ہے، ہر کافر کی بات نہیں ہو رہی، وہ جن کے دلوں پہ مور لگی ہے ان کی بات ہو رہی ہے، جن کی قسمت میں کفر ہے، اور قسمت کے لحاظ سے بھی رب نے ان سے کوئی زیادتی نہیں کی، وہ اپنے انکار کی وجہ سے مور لگا بیٹھے ہیں، اپنے اختیار سے۔ رب نے تو خبر دی ان کی کہ جب ان کو میں پیدا کروں گا، اختیار دوں گا تو نتیجہ کیا ہوگا، کیونکہ وہ ازل سے سب کچھ جانتا ہے، یہ ہے تقدیر، وہ پہلے جانتا تھا اپنے علم پر، اس نے خبر دے دی، اللہ کا لکھا ہوا مجبور نہیں کر رہا اس کو، رب نے تو مستقبل کا فیصلہ سنا دیا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے کیا کریں گے۔ تو اب وہ جن کی قسمت میں کفر ہے، یہ لفظ دکھاؤ مجھے امام احمد رضا کے ترجمے کے علاوہ کسی ترجمے کے اندر۔ سارے کہہ رہے تھے وہ جو کافر ہوئے کلمہ نہیں پڑھیں گے، جنہوں نے کفر اختیار کیا کلمہ نہیں پڑھیں گے، سارے نئے پرانے لوگ، بچا وہ ہے جس نے امام احمد رضا کا لقمہ کھایا ہے، اور جس نے نہیں کھایا اس نے سارے اعتراضات اپنے ترجمے میں پیدا کر دیے ہیں۔ یہ ہے فکر رضا کی قرآن فہمی کے لیے ضرورت۔ دنیا کے چوک میں کھڑے ہو جاؤ اور آج جو درس قرآن دے رہے ہیں اور فکر قرآن کی بات کر رہے ہیں انہیں کہو اگر قرآن سیکھنا ہے تو پھر در رضا پہ جانا پڑے گا۔ محتشم سامعین حضرات، چونکہ ٹائم تھوڑا ہے، سورہ انبیاء آیت نمبر 60، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت بتوں کے پرخچے اڑائے اور بڑے بت کے کندھے پہ کو لڑا رکھ دیا، اور بتوں کے پجاری جب فنکشن سے واپس آئے تو انہوں نے کہا یہ کس نے کیا ہے؟ قالوا، انہوں نے کہا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، یہ ایک نوجوان ابراہیم کا کام ہو سکتا ہے۔ وہ پہلے بتوں کے خلاف تقریریں بھی کرتے تھے، آج ان کو موقع مل گیا کہ انہوں نے کلاڑے سے وار کر کے بتوں کے پرخچے اڑا دیے۔ اب اس کا ترجمہ دیکھو، یذکرہم لفظ ذکر، بڑا مقدس لفظ ہے، ذکر، فلاں بندہ ذکر کر رہا ہے، فلاں ذکر میں بیٹھا ہے، وہی لفظ ذکر آ گیا۔ آیا کس کے بارے میں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ کرتے کس کے ہیں؟ بتوں کا۔
ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ذکر کریں بتوں کا، ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زبان ذاکر ہو بتوں کی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ترجمے سب نے کیے۔ مثال کے طور پر اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے شاہ رفیع الدین دہلوی کہنے لگے، کہا انہوں نے سنا ہے ہم نے ایک جوان کو کہ ذکر کرتا تھا ان کا، کہتے ہیں اس کو ابراہیم۔ اب یذکرو کا ترجمہ ذکر کرتا تھا، ترجمہ وحید الزمان غیر مقلد۔ ان میں سے کسی نے کہا ہم نے ایک نوجوان سے جس کو ابراہیم پکارتے ہیں سنا ان کا ذکر کر رہا تھا، بتوں کا حضرت ابراہیم علیہ السلام ذکر کر رہے تھے۔ مودودی بعض لوگ بولے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے، ترجمہ مرزا حیرت دہلوی۔ کچھ لوگوں نے کہا ہم نے ایک جوان کو اس کا ذکر کرتے ہوئے سنا جسے ابراہیم کہا جاتا ہے، ترجمہ جونا گڑی بولے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا جسے ابراہیم کہا جاتا ہے، ترجمہ فتح محمد جلندری۔ لوگوں نے کہا ہم نے ایک جوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ اب ان سارے ترجموں میں ذکر کرنا، تذکرہ کرنا، یہ ترجمہ کیا گیا۔ لفظ ذکر کا تقدس اور پھر کرنے والے کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور کیا کس کا جا رہا؟ بتوں کا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کے ذاکر بن جائیں، بتوں کا ذکر کرے، یہ عجیب بات ہے۔ سارے ترجمہ کرتے کرتے اسی نہج پہ آ رہے تھے، لیکن جس وقت قلم چلا امام احمد رضا بریلوی کا تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے جس وقت اس کی وضاحت کی اور دوسرے مقام پر وہ حقائق سارے پرانی تفسیروں میں موجود ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ لفظ ایک ہوتا ہے، اس کی نسبت بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ لفظ ذکر ہو اور بندہ مومن ہو اور کیا رب کا جا رہا ہو تو پھر مطلب اور ہوگا۔ لفظ ذکر ہو کرنے والی ابراہیم علیہ السلام ہو اور کیا بتوں کا جا رہا ہو تو پھر مطلب اور ہوگا۔ اب دیکھنا اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کیا لکھا۔ ان میں سے کچھ بولے ہم نے ایک جوان کو انہیں برا کہتے سنا، ہم نے ایک نوجوان کو انہیں برا کہتے سنا۔ اب لفظ ذکر کا ترجمہ برا کہتے، لفظ ذکر کا ترجمہ برا کہتے، یہ اعلی حضرت نے کیا، اور اس بیس پر کہ نسبت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور کر رہے ہیں بتوں کا، تو پھر یہ برا ذکر ہوگا، اچھا ذکر نہیں ہوگا۔ یہ بتوں کو گالیاں ہوگی، بتوں کے خلاف بات ہوگی، تو یہ ہے کنز الایمان، فکر رسا اور قرآن فہمی کا انداز کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت لکھا ہے ترجمہ بھی کیا ہے، قرآن کی ترجمانی بھی کی ہے۔ محتشم سامعین حضرات، چونکہ وقت مختصر ہے، صرف چند باتیں بطور اختصار پیش کر رہا ہوں، ان کی تفصیل بہت زیادہ۔ اللہ کا فرمان سورہ بقرہ آیت نمبر 285، لا نفرق بین احد من رسل، ہم اللہ کے رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ اس آیت کا یہ ترجمہ ہر کوئی کر رہا، لا نفرق، ہم فرق نہیں کرتے، بین احد من رسل، اللہ کے رسولوں میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے۔ اب یہ ترجمہ قرآن مجید کے مضمون کے خلاف، اس واسطے کہ فرق تو رسولوں میں ہے، چونکہ خالق کائنات جل جلالہ نے دوسرے مقام پر خود فرمایا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 253، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض زیادہ افضل ہیں، بعض ان کے مقابلے میں ان سے کچھ نیچی شان والے ہیں، فضیلت دی بعض کو بعض پر، تو فرق تو پڑ گیا، کچھ افضل ترین، کچھ افضل، فضیلت آ گئی، فرق آ گیا۔ پھر دوسرے مقام پر رب ذوالجلال فرماتا ہے، آیت نمبر اس میں 55 ہے سورہ بنی اسرائیل کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے نبیوں میں سے بھی بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو پتہ چلا دو آیات قرآن تو صریح بول رہی ہیں اور درجنوں اپنے مضمون کے ساتھ بیان کر رہی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، اس میں ہمارے نبی علیہ السلام کو رب نے خاتم النبیین کہا ہے، جو آپ ہی ہیں، آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو فرق تو پتہ چل گیا، کچھ وہ ہیں جو خاتم نہیں، کچھ وہ ہیں محبوب جو خاتم ہیں، یعنی سرکار دو علیہ وسلم کی ذات۔
ایسی وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین، پتہ چلا کہ پہلے اور تھے، یہ محبوب